السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اچھا، میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی ہے مولانا سمر اطاری صاحب حفظہ اللہ کی، جس میں وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ وسیلے کا منکر ہے، اور اپنی عوام کو جو سامنے بیٹھی ہے اس کو کہانی کیا کروا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں یہاں پیچھے ہاتھ باندھ لوں، ایسے پیچھے ہاتھ باندھ لوں تو میں کھانا کیسے کھا سکتا ہوں؟ اگر میرے ہاتھوں کا وسیلہ نہیں ہوگا تو میں کھانا کیسے کھاؤں گا؟ یہ وہ بندہ تو کہانی کے اندر آ سکتا ہے جو کہانی باز ہے، اور جو ان کہانیوں سے نکل کر کتاب و سنت کے منہج پر آیا ہے وہ اس کہانی میں نہیں آ سکتا۔ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے اللہ کے نیک انبیاء کا یا نیک لوگوں کا، یا کسی سے اللہ کے لیے دعا کروائی جائے کہ یار میرے لیے دعا کر دو، جو سامنے ہو۔ اور زیادہ سے زیادہ وسیلہ یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کو عرض کرے کہ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ، یا ان کی اہل بیت اطہار کا واسطہ، یا صحابہ کرام کا واسطہ۔ وسیلہ تو یہ ہے۔ یہ علماء اس کو وسیلہ سمجھ رہے ہیں کہ جو قبر کے اندر بابا چلا گیا ہے اس سے ڈائریکٹلی مانگنا، یہ اسے بھی وسیلہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں پہلی سورہ فاتحہ ہے جو سورت ہے، اور آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 5 ٹائم بندہ نماز میں یہ پڑھتا ہے۔ 17 رکعتیں ہیں فرض جن میں یہ بندہ 5 ٹائم پڑھتا ہے، اور اس کے بعد نوافل ہیں، سنت ہیں۔ تو بندہ یار یہ پڑھ کے بھی پھر کہے، پھر کسی کہانی کے اندر آئے کہ میرے ہاتھ نہ ہوں تو میں کھانا کیسے کھا سکتا ہوں؟ میں تمہیں 1000 بندے ایسے دکھا سکتا ہوں کہ جن بیچاروں کے ہاتھ کاٹے ہوئے ہیں، کھانا تو پھر بھی وہ کھا رہے ہیں، جن کے پاؤں نہیں ہیں چل وہ پھر بھی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ جو ہے چلنے کی بھی توفیق دے دی، انہیں جو ہے کھانے کی بھی توفیق دے دی، لیکن یہ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں فرمایا کہ میرے علاوہ کسی سے مانگنا ہے، کسی قبر سے مانگنے کی اجازت نہیں دی۔ پورا قرآن پاک بھرا پڑا ہے، کسی بھی آیت میں، کسی بھی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہے کہیں پر نہیں کہا کہ میرے علاوہ کوئی دینے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات موجود ہیں۔ ہاں، یہ فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کر دیں، لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں جو اس کائنات میں، اس روئے ارض پر سب سے عظیم جگہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، جس کا پروٹوکول سب سے زیادہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں
کہ اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کر دیں، لوگ اس کے اوپر سجدے کریں۔ تو کون سا بابا ہے جس کی قبر کے اوپر سجدے نہیں ہو رہے ہیں؟ تو یہ وسیلہ ہے۔ اگر یہ وسیلہ ہے تو یہ تو شرک ہے، اس کا تو اسلام میں کوئی اجازت ہی نہیں ہے کہ ایسی جو ہے کسی بابے کے ساتھ وسیلہ تو میں نے بتا دیا کہ یہ ہے۔ اللہ سے عرض کی جائے کہ فلاں بندے کے صدقے ہماری جو ہے دعا قبول کر لیں اللہ پاک، تو یہ علماء کہانی کروا رہے ہیں۔ آپ خدا را آپ نہ انجینئر صاحب کو سامنے رکھیں، نہ ان علماء کو سامنے رکھیں، بلکہ خود قرآن اور حدیث کو جو ہے پڑھیں، خود تحقیق کریں، خود ریسرچ کریں، اور یا پھر ایسے کریں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی سنیں اور دوسرے علماء کی بھی سنیں، اس میں پھر کاؤنٹر ویریفائی کریں، جس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہو اسے لے لیں، اور جس کی جو ہے کہانی ہو بابوں کی بتائی ہوئی اسے چھوڑ دیں۔ تو میں بس یہی عرض کروں گا کہ ہمیں خود قرآن پڑھنے کی جو ہے اللہ پاک سعادت عطا فرمائے، ہمیں خود قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور حدیث طیبہ کو بھی خود پڑھنا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ ہمیں جو ہے کوئی دھوکہ تو نہیں دے رہا، ہمیں کوئی کسی کہانی بابے کی کہانی کے پیچھے تو نہیں لگا رہا۔ تو جو ہے یہ خود تحقیق کریں، کسی عالم کی بات کو سنیں تو اس کی تحقیق کریں، اس سے حوالہ مانگیں، اگر وہ حوالہ صحیح دے رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ یوں ہوں گے تو میں کھانا کیسے کھاؤں گا، یہ تو وسیلہ نہیں ہے نا، ایسا وسیلہ تو نہیں ہے نا، وسیلہ تو یہی ہے۔ اور یہ جو وسیلے بتا رہے ہیں یہ ایسے ہی بتا رہے ہیں کہ ان کہانیوں کے پیچھے چلیں گے تو اللہ رب العزت سے لوگ مانگنا بھی چھوڑ دیں گے، پھر بابوں سے ہی مانگیں گے جیسے یہ مانگ رہے ہیں۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بات کو سمجھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہیں وسیلے کے نام پر دھوکہ، اس کو دیکھیں اور ان کی بھی دیکھیں کہانیاں، تو پھر اپنے آپ خود ریسرچ کریں، تحقیق کریں، تو خود آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو پھر میں یہی آخر پر کہوں گا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور، میرے نبی جیا ہے ہی کوئی نہیں بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔